السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے جو قرآن میں قانون بنا کے دیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم دنیا کو ہی بس سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ یہاں ہماری واہ واہ ہو۔ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اللہ نے بنانے والے نے خود کہا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کی چیزوں سے مرغوب نہ ہو جاؤ۔ تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہماری ساری وفاداری اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے خاص بندے ہونا چاہتے ہیں تو کسی کی ملامت سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے اندر اللہ کی محبت بھری ہو، لوگوں کا ڈر نہ بھرا ہو۔ آج اس کی آیتیں آئیں گی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھنا، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں کیا احکامات لکھے ہیں۔ تو آج کا احکام جو ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ 8واں میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو اس میں بار بار آئے گا، تو اس کا یہ 8واں احکام ہے، یہ خاص احکام ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 53 سے سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی پھر جائے گا، منکم، تم میں سے، خاص احکام ہے، دھیان سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ من یرتد منکم، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یؤتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم، ایسے لوگ، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے۔ اب یہاں اللہ نے احکام بتا کے یہ بھی بتایا کہ تم میں سے جو کوئی مرتد ہوگا، دین سے پھرے گا، تو اللہ کیا کرے گا، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے۔ یعنی اللہ، اگر آپ اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ دوسری قوم لے آئے گا، اللہ اس پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جیسے پہلے قوم تباہ مسح ہو گئی تو اللہ ہمیں لے کے آیا، اگر ہم بھی اللہ کی فرمان برداری نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی فنا کر کے دوسری قوم لے آئے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی، یہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر پکا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ فتح دے گا۔ تو اگر اللہ پر امید نہیں رکھو گے تو فسوف یؤتی اللہ بقوم یحبہم، تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگ، وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہم، اور وہ محبت کریں گے اس سے، یعنی دوسری جو قوم لائیں گے اللہ، تو وہ بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ اور ہدایت اور یہ محبت اللہ جس کے دل میں ڈالے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ کوئی محبت یا اخلاق، ادب، ایمان مضبوط کرتا ہے تو یہ بھی بڑا فضل ہے۔ اذلۃ، وہ نرم ہوں گے، جو دوسری قوم آئے گی وہ نرم ہوں گے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اعزت، بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، یعنی اپنی ساری کوشش دنیا میں ہی خرچ نہیں کریں گے، وہ اللہ کے راستے میں۔ دنیا تو ہے، دنیا کے لیے بھی ہمیں جینا ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد۔ آج کل اللہ کی راہ میں کرنا، دین پر چلنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں،
ولا یخافون لومۃ، اور نہ وہ ڈریں گے ملامت سے، لائمن ملامت کرنے والوں کی۔ یعنی اگر وہ دین پر چلیں گے، آج کل دین پر چلنا بھی سب سے بڑا جہاد ہے، تو یہ دین پر چلیں گے تو ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ ان کو پرواہ ہوگی کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا، ہم سے پوچھ ہوگی۔ اور جو اللہ کی ملامت سے، جو لوگوں کی ملامت سے ڈریں گے، یہاں بتایا کہ ولا یخافون، اور نہ وہ ڈریں گے ملامت سے، ملامت کرنے والوں کی، تو ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا۔ جو لوگوں سے نہیں ڈرتے تو یہ بھی بڑا فضل ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں یا دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں، ذالک فضل اللہ، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، جس کے اندر یہ جہاد آ جائے اللہ کے راستے کا، یوتی من یشاء، وہ دیتا ہے اس سے جس سے چاہتا ہے، سبحان اللہ، یہ سب کو نہیں ملتی یہ۔ واللہ واسع علیم، وہ اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ یہ اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے، کون سی؟ ملامت، چوتھی صفت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت فرمان برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے، ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکم کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت الہی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں، لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور اپنے اندر نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلیں، لیکن ان کے پیر بندھے ہوئے ہیں۔ انما ولیکم، بے شک دوست تمہارا، ولیکم اللہ، بے شک دوست تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہاں اب ایسے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہے اللہ کے پیارے، جن کا دوست اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک دوست تمہارا اللہ ہے، ان لوگوں کی ملامت سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، تمہارا سچا دوست اللہ ہے۔ وہ لوگوں کی جو ملامت کے کام ہے یہ شیطان کرواتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک دوست تمہارا اللہ ہے، ورسول، اس کا رسول، والذین آمنوا، اور کون دوست ہیں؟ وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ رکوع بھی نماز کا اہم رکن ہے، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور رکوع عاجزی کی صفت ہے۔ پہلے اللہ کے سامنے عاجزی، گڑ گڑانا، پھر لوگوں سے بھی عاجزی ہونی چاہیے، لوگوں کے بندوں سے بھی عاجزی، تکبر نہیں کہ اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے، مجھے زیادہ اسٹیٹس ہے، زیادہ ڈگریاں ہیں، میں ان سے زیادہ ہوں تو بس میں ان سے اوپر ہوں، نہیں، لوگوں کے سامنے اللہ جتنی عزت دے اتنی عاجزی بڑھنی چاہیے۔ راکعون، ومن یتول اللہ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، اللہ نے اوپر یہ دوستی کرنے والوں کی کام بتا کے تو یہاں اس کا بتا رہا ہے کہ ومن یتول اللہ، جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان سے جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک گروہ اللہ کا وہی ہے غالب آنے والا۔ یہاں یہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو، اور کافروں، مشرکوں اور یہود نصارہ سے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ محبت موالات کا تعلق نہیں رکھتے، بس صرف رشتہ داری نبھاتے ہیں۔
جیسا کہ سورۃ مجادلہ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی حزب اللہ ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے۔ سورۃ مجادلہ کی یہ آخری آیت ہے، تو ہمیں اللہ کا پیارا بننا ہے، حزب اللہ بننا ہے۔ اب 9واں رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کے اگینسٹ کی آئی۔ اب اللہ نے ان لوگوں سے دوستی سے منع فرمایا، اب دوسروں کی بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ تم بناؤ ان کو جنہوں نے اتخذوا دینکم، بنایا تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا من الذین، اور نہ کھیل ان میں سے جو دیے گئے، یعنی ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، کس کی طرف سے؟ یہود اور نصارہ کی، والکفار اولیاء، اور وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، دوستی کا معیار ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں ان سے دوستی کرو۔ اللہ رسول کی دوستی غلبے کا سبب ہے، وہ غالب آنے والے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت ان کو سکھاتی ہے، ان سے محبت کرو، اللہ رسول سے محبت کرنے سے وہ لوگ ہر کام میں غالب رہیں گے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔